آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کری پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. ابھی ہم نے آیت 56 میں عمل صالح کا ذکر پڑھا تھا. تو اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اوپر ہی پڑھا تھا نا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. یہ جو آیت ہے آیت 58، اس میں اعلیٰ ترین نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور یہ ایسی نیکیاں ہیں جو سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. دیکھیں یہ قرآن کا ہم دیکھتے ہیں، بعض جگہ آتا ہے نا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے. ٹھیک ہے، کچھ کبائر ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں دے گی. فار ایگزامپل شرک کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں دے گی. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ ساری نیکیوں پر بھاری حاوی ہو جاتے ہیں. اس ایک گناہ کی موجودگی میں کوئی نیکی کام نہیں دے گی. فار ایگزامپل ہم اکبر الکبائر کا ذکر پڑھا تھا، عقوق الوالدین تھا اس کے اندر. عین سے عقوق، ایک ہوتا ہے نا حقوق، حق ادا کرنا. عقوق کیا ہے؟ حق تلفی کرنا، ماں باپ کی بدسلوکی کرنا، برا بھلا کہنا، تنگ کرنا، دل دکھانا ان کا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے عقوق الوالدین، اس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں دے گی قیامت کے دن. جس نے ماں باپ کو تنگ کیا، رلایا، ظلم کیا ان کے اوپر، حق تلفیاں کی، مال چھین لیا ان کا، تو وہ کرتا رہے ساری زندگی، 70 بھی حج کر لے گا، جنت میں نہیں جائے گا. سیدھی بات ہے. تو بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں ساری نیکیوں پہ چھا جاتے ہیں. بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو سارے گناہوں پر چھا جاتی ہیں. اگر ایسی کوئی نیکی نکل آئی اعمال نامے سے، بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص. چھوٹے بڑے سارے گناہوں کے اوپر وہ حاوی ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے اس میں انڈرسٹوڈ بات کیا ہے کہ جس نے اتنی بڑی نیکی کری ہوگی، یہ انڈرسٹوڈ ہے، جس نے یہ اتنی بڑی نیکی کری ہوگی اس کے اعمال نامے کے اندر پھر کبیرہ گناہ ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. جو ہم نے 70 حجوں کی بات کی ہے، حقیقت میں جس نے حج کیا ہے اللہ کی خاطر، مجھے بتائیں کیا وہ والدین کی حق تلفی کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ حج کرے اور حق تلفیاں کرے. امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا. تو یہاں پر ہم وہ اس قسم کی ہم نیکیاں دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ اعلیٰ ترین ہیں. فار ایگزامپل پہلی اس میں کیا آئی ہے؟ ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. کل بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کری وہ چیز کیا کرتی ہے؟ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ ہم نے آیت نمبر 28 میں یہ حدیث کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا، اما علمتا، کہ عمر تجھ کو پتہ نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو پچھلے کیے گئے ہوتے ہیں. مہاجر فی سبیل اللہ، اور یہ ہجرت فی سبیل اللہ یہ کب تک تھی؟ فتح مکہ سے پہلے تک. اصل مہاجر اسی تھے، اسی وقت کے تھے. پھر جب فتح مکہ ہو گیا تو پورا عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگ گیا. اس کے بعد پھر ہجرت جو ہے وہ فرض نہیں رہی تھی. تو یہ خاص الخاص ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کری. تو ہم اس ہجرت کو ایکچولی آج امیجن کر نہیں سکتے. ہم جب ہجرت کا ذکر آج کرتے ہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ آج لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے مسلمان شاید نہ بن پائیں، تو وہ بہت کچھ چھوڑ کے اور کسی اور ملک ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو اسلامی ماحول میسر آ جائے. کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے ان کی ہجرت کو، اس لیے کہ دیکھیں عام طور پہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آ رہے ہوتے ہیں.
ہمارے اپنے ہی جاننے والے ہیں، وہ خود بتا رہی تھیں اپنا بہت عرصے امریکہ میں رہے تھے، ان کے میاں ڈاکٹر تھے، اور آپ کو اندازہ ہوگا ڈاکٹرز تو بہت کماتے ہیں امریکہ وغیرہ میں. تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا اتنا بڑا گھر تھا، سوئمنگ پول تھا، نہ لائٹ، آپ کو پتہ ہے لائٹ، نہ لائٹ جاتی ہے، نہ سیل فون چھنتے ہیں، نہ سڑکیں کھدی ہوئی ہوتی ہیں، نہ کھڈے، نہ گٹر ابلنے، نہ انٹرنیٹ پتہ چلا ڈسکنیکٹ ہو گیا بیٹھے بٹھائے ایک دم سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی اسموتھ چلتی رہتی ہے. لیکن ایک دن سوچا ہم نے بیٹھ کے کہ یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم، یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے، اور یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت توفیق دی، ان کو خود بھی دین میں بہت آگے بڑھے، جس لیول کے آئے تھے اس سے بہت آج آگے ہیں. ان کے شوہر نے بلدیہ میں ادھر ادھر کلینکس اپنے کھولے ہیں، ساری فری ٹریٹمنٹس وہاں کرتے ہیں، خیراتی ادارے، خیراتی اسپتال کھولے انہوں نے، اس میں کتنا کچھ غریبوں کا بھلا ہوا. اللہ نے موقع دیا. تو یہ آسان نہیں ہے ایک سپیریئر لائف سٹائل چھوڑ کر انفیریئر لائف سٹائل میں ایڈجسٹ ہونا. نمبر 1. نمبر 2، جو ڈس ایلیوژنمنٹ ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ اسلامی جمہوریہ، لگتا ہے کہ اسلام تو ہر چیز سے برسرا ہوگا، یہاں پر سارے اچھے اور سچے ہوں گے. قدم قدم پہ جب بے ایمانی، قدم قدم پر جھوٹ، قدم قدم پر رشوت کے تقاضے جب سامنے آتے ہیں تو بھی ہل کے رہ جاتے ہیں لوگ ہجرت کرنے والے. تو آج کی ہجرت کے الگ چیلنجز ہیں، بالکل بڑا زبردست سائیکولوجیکل ٹراما شامل ہے اس کے ساتھ. تو 2 طرح سے پھر لوگ پستے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ایک مسلمان ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ہم غیر مسلم ملک میں ٹیکس کیوں دیں، ہم ان کی اکانومی کو کیوں مضبوط کریں، ہم ایک غیر اسلامی ماحول میں زندگی کیوں گزاریں. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات. تو آج بھی ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، یقیناً مشکل کام ہے، اور اللہ ہی اجر دے گا، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن جس زمانے کا یہ ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی، کب نازل ہوئی پھر یاد دلائیے ذرا مجھ کو. دوران ہجرت. اچھا، صراط مستقیم پیچھے بھی پڑھا تھا نا ہم نے، آیت نمبر 54 کے اینڈ میں. تو یہاں بھی ہم کچھ داخلے کا، کچھ صراط کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں سورہ حج میں، اس لیے کہ مسلمان بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے، ہجرت ہی کر رہے تھے، کوئی جگہ چھوڑ رہے تھے، کسی جگہ داخل ہو رہے تھے. تو وہ بھی ایک نسبت جو ہے وہ ہم قائم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم آتے ہیں اس وقت کی طرف، آج سے 1450 سال پہلے. اسی کہ ہمارا کیلنڈر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اسی ہجرت سے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سوچا کہ بھئی کیلنڈر ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس کیلنڈر ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. پھر کیا ہوتا تھا کہ خط و کتابت ہوتی تھی، دور دراز جو کمانڈرز تھے یا دور دراز جو صوبے کے گورنر تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سا خط پہلے پہنچا تھا، کون سا حکم بعد میں پہنچا ہے. تو لہٰذا پھر شورا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور کہا کہ چلو اب ہم کوئی اپنے لیے کوئی نظام بنائے سال کا، کہ بھئی سال ہمارا کب سے شروع ہوگا. تو پہلے خیال آیا کہ پہلی وحی سے رکھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو منظور نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ دور وہ تھا کہ مجھے پھر ہمیشہ یاد آئے گا کہ میں اس دور میں مسلمان نہیں تھا. تو ہوتے ہوتے سجیشن پھر یہ ہوا کہ جو ہجرت کا سال تھا اس سے ہم شروع کرتے ہیں کیلنڈر اپنا. تو پہلی ہجری، نام ہی اس کا ہجری ہے، ہجری کیلنڈر. تو ہم آج سے 1442 سال پہلے کی بات اگر کریں، جبکہ ہجرت ہو رہی تھی، تو یہ ہجرت کا ہونا یہ ہمارے لیے انفیتھمیبل ہے. آج ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنی بڑی قربانی تھی. تصور ہی نہیں کر سکتے تھے لوگ کہ وہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں. آج کل تو لوگ ادھر ادھر مائگریٹ کرتے رہتے ہیں 10 چیزوں کے لیے، کبھی دین کے لیے، کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. پاکستان سے امریکہ بھی ہجرت ہوتی ہے، اور امریکہ سے پاکستان بھی ہجرت ہو رہی ہوتی ہے. کوئی دنیا کے لیے وہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کبھی کوئی وہاں سے یہاں آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اتنا بڑا فزیکل چیلنج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ نے جو ہے وہ روپیز کی جگہ ڈالر خریدے، یا ڈالر کو آپ نے کنورٹ کیا روپیز کے اندر، وہاں سے یہاں ٹرانسفر کیا، آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، ڈیول نیشنلٹی لے لیں یا ایک جگہ کی نیشنلٹی لے لیں. تو یو بیسکلی آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف پر اثر نہیں پڑتا اتنا. یہ جو ہجرت تھی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا لوگوں کو، جو اسلام نے کانسیپٹ دیا. ایک ہجرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک ہجرت پھر مسلمانوں نے شروع کی تھی. جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی
اس میں جب عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی بیوی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا ایز اے کپل انہوں نے ہجرت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی ہے. تو بیچ میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کسی کو سزا دینی ہوتی تھی جلا وطن کر دیتے تھے، سینڈنگ somebody into exile. یہ اتنی بڑی سزا ہوتی تھی کہ بس لوگ ڈرا کانپا کرتے تھے اس سے کہ ہمیں کوئی ایگزائل نہ کر دے، جلا وطن نہ کر دے. کالا پانی کہتے ہیں نا اردو میں، کالے پانی کی سزا دینا. جیسے کہ آخری مغل بادشاہ کو بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے ایگزائل کر دیا تھا، برما بھیج دیا تھا. تو وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہوا کرتی تھی. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت ہے، اپنی مرضی سے وطن چھوڑنا، اپنی ٹوٹل آئیڈینٹی شناخت کو ختم کر دینا. جیسے کہ کسی سے کہا جائے کہ تم اپنا آئی ڈی کارڈ چھوڑ دو، پاسپورٹ چھوڑ دو، اے ٹی ایم کارڈ چھوڑ دو، بینک اکاؤنٹ چھوڑ دو، نیشنلٹی چھوڑ دو. مجھے بتائیں کوئی آئیڈینٹی، کوئی شناخت بچی ہے اس کی؟ کوئی شناخت نہیں بچی. کاروبار نہیں کر سکتا، کہیں نوکری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں. تو قبیلہ جو ہوتا تھا وہ جیسے آج ہمارا آئی ڈی کارڈ یا بینک اکاؤنٹ یا اے ٹی ایم کارڈ یا پاسپورٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں قبیلے کو حاصل تھیں. قبیلے کی ہی بیکنگ ہوتی تھی، قبیلہ کل آئیڈینٹی تھا. جیسے آج پولیس سیکیورٹی کا انتظام کرتی ہے، ایسے قبیلہ دفاع کیا کرتا تھا. تو ڈیفنس لیس ہوتے تھے، آئیڈینٹی لیس ہو جاتے تھے جو لوگ قبیلہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اتنی بڑی قربانی. جب ہم ہجرت کا پڑھتے ہم کہتے ہیں لو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ مکہ، آج ہم مکہ سے مدینہ جانے کو سمجھتے ہیں نا، کہ میں اور آپ بھی تو جب جاتے ہیں تو ہم تو مکہ مدینہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی there's no big deal. ہم کہتے ہیں لو یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک ہی تو ملک ہے عرب، اس میں سے کہ مکہ نہیں تو مدینہ چلے گئے، تو کون سی بڑی بات ہوئی اس کے اندر؟ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کو تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیا تھا. جب تک ہم کانٹیکسٹ میں نہیں پہنچیں گے، اس دور میں پہنچ کے ہم نہیں سوچیں گے، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ مہاجر فی سبیل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان رکھی. جہاں قرآن ہم پڑھیں، جب مسلمانوں کا ذکر آئے گا پہلے مہاجرین کا پھر انصار کا. المہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار. ہمیشہ مہاجرین کو فوقیت رہی انصار کے اوپر، اور تمام خلفائے راشدین مہاجر تھے. تو اللہ نے یہ ان کو بدلہ دیا کہ جن لوگوں نے ہجرت کری، ہاں ہجرت کس کے لیے کری؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو آپ جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ کے لیے کتنی باعث تسلی ہوئی ہوں گی یہ آیتیں کہ مکے سے نکلنا ناکامی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے. مشرک سمجھ رہے تھے ہم نے شکست دے دی مسلمانوں کو، مسلمانوں کی کوششیں بیکار ہو گئیں. پتہ چلا کہ نہیں، سب کوششیں رنگ لائیں گی، آخرت میں بھی رنگ لائیں گی اور دنیا میں بھی. اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ عرب میں جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے سب سمٹ کر مدینے آ جائیں تاکہ اسلام کی قوت ایک جگہ جمع ہو جائے. تو گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، خاندان، شناخت، سب کچھ جو اس وقت تک جمع کیا ہوتا تھا سب چھوڑ کر نکل آتے تھے. somebody سے nobody ہو جاتے تھے. they were absolute nobody. کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی ان کی ویلیو نہیں تھی، کوئی کاروبار نہ کرتا ان کے ساتھ، کوئی دفاع نہ کرتا ان کا، کوئی مشکل وقت پہ ساتھ نہ دیتا. اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا. کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر. تو اللہ تو بڑا قدردان ہے. تو وہ اللہ کے راستے میں نکلے. ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، راستے میں قتل ہو گئے. او ماتوا، یا ان کو موت آ گئی. تو اب کیا ہوا؟ ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں قتل ہو گئے، یا موت آ گئی، یا صحیح سلامت پہنچ گئے مدینہ. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ل بھی دیکھیے اور نون مشدد دیکھیے، یہ عربی زبان میں تاکید کا انتہائی اسلوب ہے. اس سے زیادہ ایمفیسس ممکن نہیں ہے. البتہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اور بے شک اللہ البتہ وہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ تو قتل ہونے والے مرنے والوں کو کہاں ملے گا یہ رزق؟ جنت میں۔ اور مدینہ پہنچنے والوں کو کہاں ملے گا؟ جی مدینے میں، صرف مدینے میں اور جنت میں، جی دونوں جگہ۔ اور جو زندہ سلامت پہنچ گئے انہوں نے پھر صحابہ نے اسلام کا عروج دیکھا، فتوحات دیکھی، حکومت دیکھی، اللہ کے رزق کی شان دیکھ لی انہوں نے۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے اونٹوں پہ لد لد کر مدینے آنے لگ گئے، ایسے خزانے جنہوں نے کبھی دیکھے نہ تھے۔ جب کسریٰ کا خزانہ مال غنیمت کی شکل میں پہنچا، ایران کا خزانہ، ایسا کارپٹ اس کے اندر تھا، ہیوج کارپٹ، قالین۔ قالین کس سے بنتے ہیں عام طور پہ؟ ریشم سے بہت چلے، وہ سلکن کارپٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے نوٹس تو اتنے نوٹس۔ وہ جو قالین تھا، دیکھیں بعض قالین دیواروں پہ لگانے والے ہوتے ہیں، قیمتی موتیوں سے، قیمتی پتھروں سے وہ قالین بنا ہوا تھا۔ امیجن کریں ایک ہیرے کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد، ایک موتی کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ وہ قالین پورا ہیرے، موتیوں اور روبیز اور ایمرلڈ سے اور جیمز اور ڈائمنڈ سے بنا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ٹکڑے کٹوا کے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنی قیمتی چیزیں صحابہ نے دیکھی، خود اپنی آنکھوں سے اس آیت کو پرسونیفائی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر حلال اور پاک روزی کمائی انہوں نے، اس میں سے صدقہ اور خیرات کیا۔ تو سب کو اللہ نے تسلی دے دی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں نکلتے وقت اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے کہ ہے اب کیا ہوگا، اب کیسے زندہ رہیں گے، اور یہ ہر مہاجر فی سبیل اللہ کو شیطان یہ وسوسے ضرور دلا کر اور ڈراتا ہے کہ اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے اللہ کی خاطر فلاں چیز چھوڑی ہے۔ اور ہجرت صرف فزیکل نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگتی۔ لوگ بری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں وڈرال ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ آسان ہے شراب چھوڑنا جن کو عادت ہے پینے کی، آسان ہے ڈرگس چھوڑنا جن کو عادت ہے ڈرگس لینے کی، جب پتہ چلا کہ یہ حرام ہے۔ آسان نہیں ہے۔ جو آپ میں سے پردہ نہیں کرتی تھیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے پردہ فرض کیا ہے اور آپ نے ہجرت کری پردے کی طرف، آسان تھا پردہ کرنا؟ کہیں سے آسان نہیں۔ چاروں طرف کبھی دیکھا نہیں جس نے، کبھی خاندان میں کبھی کسی نے کیا نہیں، اور پھر ایک چیز شروع کرنی جو بالکل اجنبی، دوسروں کے لیے تو اجنبی بنتے ہی ہیں، اپنی نظروں میں انسان خود اجنبی ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی اپنے آپ اس حلیے میں دیکھنے کی، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو ہر چیز کے اندر بڑا اسٹرگل ہے، ہجرت آسان کام نہیں ہے۔ لوگ عادتیں چھوڑتے ہیں، پھر لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ماحول چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ نوکری ہے حرام کی ہے لیکن کروڑوں مل رہے ہیں اس کے اندر، لیکن سراسر سودی نوکری ہے۔ اس کو چھوڑ کے کمتر نوکری کرنا، لائف سٹائل کو، لیونگ سٹینڈرڈ کو لو کرنا آسان ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ عارضی ڈپ آئے گا، لیکن اللہ سے امید رکھو، دل مضبوط رکھو۔ اور سورہ نساء میں تو اس قدر خوبصورت الیبریٹ مضمون آیا ہے ہجرت کے اوپر کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا وہ کیا پائے گا؟ مراغمن کثیرن وسعا، بہت سے وہ ڈسٹی روڈز پائے گا، غبار آلود سڑکیں، راستے پائے گا، اور وسعت بھی پائے گا۔ اب محمد اسد کا آپ کو قول بھی سنایا تھا، چونکہ وہ خود تو مہاجر فی سبیل اللہ تھے، انہوں نے تو دین چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، والد کو چھوڑا تھا اللہ کی خاطر۔ جیو تھے، اور آسٹرین جیو تھے، اور جیو سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر کی تھی سورہ نساء آیت نمبر 100 کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ہجرت کرتا ہے، جو پہلے چند قدم ہوتے ہیں ہجرت کے، اس میں ہارٹ بریکنگ لونلینس ہوتی ہے، شدت کی تنہائی ہوتی ہے، اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں، لوگ برا بھلا کہنے لگتے ہیں، لوگ ڈرنے لگتے ہیں مہاجروں سے کہ تمہیں ہو کیا گیا، واٹس ہیپنڈ، واٹس رانگ وتھ یو، کیا کر لیا تم نے اپنے آپ کو، کیا نوکری چھوڑی تم نے، کاروبار تم نے کیسے اپنا سمیٹ دیا، تم نے سود لینا چھوڑ دیا۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اللہ بڑا قدردان ہے، تم شیطان کے وسوسوں میں مت آنا۔ یاد رکھنا کس کی خاطر نکلے ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر نکلے ہو۔ اب تک کس نے کھلایا تھا؟
اب تک کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. کس نے دیے تھے؟ ماں باپ، ساتھی، گھر بار، دولت، اولاد. کس نے؟ اللہ نے. تو جو پہلے دے گا وہ بعد میں بھی دے گا نا. ہمارے بدلنے سے لکھنے والے کا قلم تو نہیں بدل جائے گا، یا بدلے گا؟ بتائیں. میرے بدلنے سے اللہ بدل جائے گا کیا؟ نہیں. جب اللہ کو ناراض کرتے تھے تو کھلاتا تھا، اور جب آج اللہ کو خوش کریں گے تو نہیں کھلائے گا. کیسے نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں نہیں کھلائے گا؟ جتنا ہے تقدیر کے اندر، میرے بدلنے سے تقدیر نہیں بدلے گی. کاش کہ ہم کو پتہ ہو یہ بات. تو ہم نیکیوں سے ڈرنا چھوڑیں. نہیں ڈریں نیکیوں سے، مت ڈریں اپنے آپ کو بدلنے سے. بنے مجاہد اور مہاجر فی سبیل اللہ. قسمت نہیں بدلے گی. جو خوشیاں اور جو غم ہیں وہ ہیں. بس ہوگا کیا؟ برکت کا اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا مل جائے گی، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا، اپنا ضمیر صاف ہو جائے گا، چین سے سو سکیں گے رات کو. محلوں میں لوگوں کو نیند نہیں آتی گناہوں کی وجہ سے. حقیقت ہے، روح بے چین رہتی ہے، ضمیر کاٹتا رہتا ہے انسان کو، کوئی چیز اندر سے ٹٹکیاں لیتی رہتی ہے. ایک دفعہ سب کے حق ادا کر دیں، اللہ کو اللہ کا حق دے دیں، لوگوں کو لوگوں کا حق دے دیں، چین سے سوئیں گے اللہ کے فضل سے، چاہے پاس پلے کچھ بھی نہ بچے. تو یہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اللہ بہت قدردان ہے، اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈر ڈر کے اور دب دب کے اور بیک فٹ پر رہ رہ کر جینا کیا آسان کام ہے. کانسٹنٹلی فکر میں رہنا کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی ڈیفینسو کے اوپر رہنا آسان کام ہے. اور جو آپ میں سے مختلف ملکوں میں گئے ہیں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا. اور دیکھیں پھر لے دے کر بات مسلمان عورت پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم ہی نمایاں ہوتی ہیں اپنے حال حلیے کی وجہ سے. آپ جائیں ذرا امریکہ اور یورپ میں جائیں ذرا اپنے پردے کے ساتھ، اور وہاں لوگوں کی نظروں کو دیکھیں. ٹھیک ہے وہ ہے بڑے پولائٹ، میں بالکل اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہی، لیکن بہرحال ایک ڈیفینسو ہونے کا انسان کو احساس ہوتا ہے. آپ بیک فٹ پر ہیں، روزہ رکھ کر بھی آپ بیک فٹ پر ہیں، شراب نہ پی کر آپ بیک فٹ پر ہیں، زنا نہ کر کے، گرل فرینڈز نہ بنا کے بیک فٹ پہ رہیں گے. کانسٹنٹلی انسان تھوڑا کانشیس رہتا ہے، وہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. ایک مسلمان ملک میں آپ آ جائیں، ایبسلیوٹ آزادی کا احساس ہے، کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا آپ کو. آپ کالا برقع پہنے، نیلا پہنے، پیلا پہنے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. شٹل کاک پہن لیں، اس پہ شاید دیکھیں لوگ نیلا شٹل کاک، لیکن کوئی دیکھتا ہے مڑ کے؟ کوئی نہیں. نماز پڑھنی ہے جہاں مرضی کھڑی ہو جائیں، بتا دیں ہاں میرا روزہ ہے آج. فرض کیا نفلی روزے رکھیں ہم. تو فرق تو ہے نا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فرق نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈفرینس. ماحول بنتا ہے، پورا ملک روزے رکھ رہا ہے. کتنا آسان ہوتا ہے روزے رکھنا، پورا ملک عید منا رہا ہے. فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہاں جا کے اسپیشل ریکویسٹ کرنا کہ وہ ہماری عید ہے، ہمیں 2 دن کی چھٹی دے دیں. بچوں سے کہ اسکول میں ریکویسٹ ڈالنا کہ آج ہماری عید ہے، ہمارے بچوں کو 2 دن آف دے دیں. یہاں کوئی ضرورت ہے؟ کس طرح آپ دیکھیں لوگ وہاں ایفرٹ پھر بھی کرتے ہیں بیچارے. ہاف اے ڈے آف لیں گے، دوڑے بھاگے عید کی نماز کے لیے جائیں گے. کبھی کسی بیسمنٹ کے اندر کوئی چھوٹا کمرہ لیا ہے، کبھی کوئی ایم ایس اے ہے تو اس نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے. محنت مشقت کر رہے ہیں، لیکن کتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں اس کے اندر. اور یہاں جب مسلمان ماحول میں انسان رہتا ہے اب فخر کے ساتھ سر بلند کر کے آپ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، سر جھکا کے نہیں. تو بڑا فرق ہے اس کے اندر. تو بات یہ ہے کہ سونے کا نوالا بھی مخالف ماحول میں کھانا وہ حلق میں اٹکتا ہے انسان کے. مدینے آئے مسلمان، مذہبی آزادی ملی، سر اٹھا کر عزت کے ساتھ بغیر ظلم اور ستم کے انہوں نے اپنے دین پہ عمل کیا. تو سادہ پانی بھی شہد لگتا ہوگا ان کو. وہاں زمزم چھوڑ کر آئے تھے مکہ میں، بیت اللہ چھوڑ کر آئے تھے. آسان نہیں تھا ان کے لیے، شدید محبت تھی مکے سے. مدینے آ کے بیمار پڑ گئے تھے مسلمان. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مدینے کے ماحول کو، آب و ہوا کو مسلمانوں کے لیے موافق بنا دے. اور اللہ یہاں کے مد میں، یہاں کے کیل میں یعنی کہ وزن میں اور تول اور وزن میں اللہ برکت دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اپنے نبی کی. تو لہٰذا مستقبل کے اندیشے نیکی سے نہ روکیں. کبھی مت سوچا کریں کہ آج میں نے اگر یہ کام کیا تو کل کیا ہوگا. کل کی فکر چھوڑ دینا، کل اللہ کے حوالے. اللہ بہترین رازق ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کا تو کہنا ہی کیا. قتلوا فی سبیل اللہ، مرنا سبھی کو ہے.
بات تو یہ ہے کہ کوالٹی آف ڈیتھ کیسی تھی. ہائیسٹ کوالٹی آف ڈیتھ تو شہید کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود اس کا ذکر کر دیا. ایک ہی موت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے مہاجر فی سبیل اللہ کی موت. اور کس کی موت؟ جو اللہ کی راہ میں مر گیا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور آگے بھی کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ جنت کا رزق دیتا ہے ان کو. تو ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے. اور کیا مومن ہے جس کے دل میں کبھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا بھی نہ پیدا ہوئی ہو. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں کبھی یہ تمنا بھی نہ پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، وہ تو ایک طرح کے نفاق پر مرے گا. تو کسی نے کہا ہے نا کہ شہادت کا شوق تو بہت ہے لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے، واقعی مشکل تو ہے. تو یہ سن کے انسان جھومتا تو بہت ہے کہ کیا اجر اور کیا درجہ. اور جب اتنی سی مشکل پڑتی ہے، ایک کوئی ارمان قربان کرنا پڑتا ہے، تم راتوں رات روتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے پوری رات. نہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ بہترین رزق دے گا. اس کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے. یعنی جنت تو ہے ہی حسین، تو مدخل داخل ہونے کی جگہ کیا؟ ایک جنت. اور اس جنت کا ایک انٹرنس بھی تو ہوگا نا، مدخل بھی تو ہوگا اس کا. مدخل سمجھتے انٹرنس. دیکھیے کیا، ایک تو یہ بلڈنگ ہے ہماری، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ مدخل. یہاں آ گئے، ایک اس کا انٹرنس ہے. تو جو جنت کا انٹرنس ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہی اتنا حسین ہوگا کہ جنتی اسی کو دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ بعض جگہیں ہوتی ہیں کہ وہ جگہ تو خود بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو اس کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب اندر داخل ہو جائیں. لیکن بعض جگہیں ہوتی ہیں ان کا انٹرنس تو اتنا حسین ہوتا ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے انسان اسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی واہ کیا خوبصورت انٹرنس ہے. تو وہی اتنا اچھا ہوگا کہ وہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ درجات ملیں گے، اللہ اپنے علم کے مطابق طے کرے گا کس کا کتنا جذبہ اور کتنا خلوص تھا. اللہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کس درجے کی جنت میں داخل کرنا ہے. اور اللہ حلیم ہے، جو کمی کوتاہی ہوگی اپنے بے پناہ حلم کی وجہ سے اللہ درگزر کرے گا. تو یہ تھوڑی کہ مہاجر فی سبیل اللہ سے غلطی نہیں ہوتی یا گناہ نہیں ہوتے یا کبھی کوئی سلپ آف دا ٹنگ یا سلپ آف دا آئی یا سلپ آف دا فٹ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں قدم، کہیں نہ کہیں آنکھ پھسل ہی جاتی ہے انسان کی. لیکن انسان پہ الرٹ تو ہو جاتا ہے، کیئرفل تو ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں پہ استغفار کر بھی لیتا ہے. اور بعض چیزیں جو رہ گئیں اللہ معاف کرنے والا ہے. تو بس اگر زندہ رہنا ہے نا تو مہاجر فی سبیل اللہ بن کے زندہ رہے انسان. بس یہی مقصد ہے میری زندگی کا مقصد، تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ذالک، یہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. یہ تو ہے ان کا حال. اور جو کوئی بدلہ لے ویسے ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ ذالکہ بھی بڑا خوبصورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سورہ حج میں اس کا ریپیٹیشن دہرائی بھی آ رہی ہے. ذالکہ یہ دو باتوں میں فاصلے کے طور پر آتا ہے. یعنی جیسے ہم کہیں اپنی زبان میں کہ یہ تو ہوا اب آگے سنو. ہم کہتے ہیں نا ایسے، یہ تو ہو چکا اب سنو، یا سمجھ گئے اب پتہ چل گیا تم کو اب آگے سنو. یعنی کہ پچھلی بات بہت اہم تھی، سب اچھی طرح سن لیں، اب آگے بات آ رہی ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق مظلوم مہاجروں سے ہے. بلال اور خباب اور عمار ان سے ہے، اور عثمان ان سے ہے. مکے والوں نے خوب ظلم اور ستم کیا تھا ان کے اوپر. اب تک تو بدلہ لینے کی اجازت ہی نہیں تھی.
اب اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے ہاتھ کھول دی کہ ہاں تم اب ریٹیلیٹ کر سکتے ہو، اور ساتھ محتاط بھی کر دیا کہ اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں جنگ کے میدان میں جب وہ کافر کھڑے ہو گئے تو پھر تو تلوار نے فیصلہ کیا، لیکن ذاتی طور پہ کسی نے بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ من عاقب بمثل ما عوقب بہ آسان ہے ہی نہیں۔ کسی نے گالی دی، اسی درجے کی اس کو گالی دینا آسان کام ہے، اسی آواز میں، اسی موقع کی مناسبت سے۔ اٹس ناٹ ایزی، پاؤنڈ آف فلیش آسان نہیں ہوتا، انتقام بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ البتہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو انسینٹیو کیا دیا ہے؟ کس چیز کا؟ لینے کا بدلہ یا معاف کرنے کا؟ معاف کرنے کا۔ تیرے دین کے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ معاف کر دے۔ تو مہاجر فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ کہ وہ معاف کرتا ہے، ذاتی بدلے نہیں لیتا۔ ترغیب اسی کی ہے کہ ذاتی بدلے، ون ٹو ون بیسس پر بدلے نہ لیں، اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ جس عورت نے آپ کو زہر دے دیا تھا خیبر میں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا موت کے وقت کہ اس زہر کی کڑواہٹ آج تک مجھ کو اپنے حلق میں محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی آپ نے اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن ایک اور صحابی شہید ہو گئے تھے، تو لہٰذا ان کے بدلے اس عورت کو قتل کیا گیا تھا۔ لبید نے آپ پر جادو کیا، آپ نے نہیں بدلہ لیا تھا اپنے لیے۔ تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں، میں اور آپ، ہمیں ذاتی بدلے نہیں لینے چاہیے۔ یعنی کوئی ہم پہ طنز کرتا ہے نا، آپ نہیں طنز کریں۔ کوئی ہمیں تانے دیتا ہے، آپ نہیں تانا دیں۔ کوئی کہتا ہے تمہاری بیٹی ایسی ہے، آپ نہیں کہیں کہ تمہاری بیٹی ایسی ہے، نہیں کہیں۔ صحیح؟ رہنے دیں، جانے دیں، معاف کریں۔ اس کے لیے کہ مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے معاف کرنے کے لیے؟ اندر شخصیت کیسی ہونی چاہیے یہ بتائیے؟ پورا اعتماد، کانفیڈنٹ، سیلف رسپیکٹ، اپنے آپ کو پسند کرنا، ہیلدی سیلف رسپیکٹ انسان کے اندر، یہ چیزیں معاف کرنے کو آسان کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جانے دو۔ زیادہ حساس نہیں ہونا اپنے بارے میں۔ حساسیت اگر ہے، رونا اگر ہے تو اسلام کے لیے روئیں، اپنی ذات کے لیے کیا رونا مجھ کو اور آپ کو۔ تو جنگ کا مرحلہ اگر آ جائے گا، ہاں تو پھر تو بات اور ہے۔ اگر بعد میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو جان لیں کہ اللہ جس کی خاطر وہ سفر کر رہے ہیں، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو اللہ عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔ تم اللہ پر چھوڑ دو نا معاملہ کہ سارنا علی من ظلمنا، وہی والی بات کہ اللہ تو بدلہ لے لے ان سے جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا۔ اللہ چاہتا ہے اللہ کی صفات کا عکس بندوں میں آئے نظر، معاف کریں، درگزر کریں۔ تو اس سے کچھ اچھا، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی نے آپ پہ طنز کیا، کسی نے آپ کا حق مارا، آپ نے حق نہیں مارا، آپ نے حق سے بڑھ کے احسان کر دیا، انہوں نے تانا دیا، طنز کیا، آپ نے دعا دی، تو مجھے بتائیں سے ہوگا کیا؟ دل پہ اثر ہوگا۔ اور بات کیا ہے؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بالکل جھوٹ کہتے ہیں کافر کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار کے زور سے تو اسلام سے روکا گیا، تلوار کے زور پر، تلوار کے زور سے تو لوگوں کو زبردستی کرسچن بنایا گیا۔ یہ 100% حقیقت ہے۔ کروسیڈز کا دیکھ لیں، اسپینش انکوزیشن کا پڑھ کے دیکھ لیں، کوئین ایزابیلا کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں، کیا حرکتیں کی ہیں انہوں نے، سب پتہ چل جائے گا۔ اسپینش انکوزیشن تو محاورہ بن گیا عربی زبان کا، اتنا ظلم کیا تھا، اتنا ٹارچر کیا تھا مسلمانوں کو کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے ان کو کرسچن بنایا۔ اسلام ہرگز تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام نے دلوں کو فتح کیا۔ تو اسی سے درگزر ہی سے، صبر سے، برداشت ہی سے دل جیتے جاتے ہیں، اسی سے لاسٹنگ امپیکٹ آتا ہے، پرماننٹ چینج اسی سے آتا ہے۔ تو بار بار ذاتی ہوگی، اللہ کی خاطر بار بار معاف کرنا سیکھ لیں، اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھ لیں،
تو پھر دیکھیں کہ پھل کتنا میٹھا ہوگا اس کا۔ آسان ہے صبر؟ نہیں ہے، مانگے اللہ سے صبر، اللہ دے گا، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کتنا خوبصورت نکلے گا۔ پھر فرمائے ذالک، دیکھا اپنی انداز کتنا خوبصورت ہے، ذالک یہ تو سن لیا نا تم نے جو پچھلا مضمون ہے، اب آگے کی بھی تو سنو۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ کفر کے اندھیروں کو بھی دور کر سکتا ہے، وہ اسلام کا نور پھیلا سکتا ہے، لیکن اندھیرا ایک جھٹکے سے دور نہیں ہوگا۔ جیسے کہ رات دن میں بدلتی ہے رفتہ 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 رفتہ، ایسے ہی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اجالا بڑھنا شروع ہوگا اور دنیا روشن ہو جائے گی۔ بس امید اور ایمان کی شمع جلائے رکھو، اللہ ظلم کا اندھیرا دور کر دے گا، وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر ڈسکریج کیا ہے کہ ذاتی اقدام، ذاتی بدلہ نہ لیں تو بہتر ہے۔ بدلہ لے کر انتقام کی آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں مجھ کو اور آپ کو اپنی مورل سپیریورٹی ثابت کرنی ہوگی، تبھی ہمارے کام میں، ہماری دعوت میں وزن پیدا ہوگا۔ اگر ہم کردار کے لحاظ سے گھٹیا ترین رہیں گے تو کون ہماری بات سنے گا؟ کسی نے ہم کو اینٹ پتھر مارا، ہم نے جواب میں اینٹ ماری، تو پھر ایسے تو کبھی بھی اسلام نہیں پھیلے گا، نہ پہلے پھیلا ہے نہ آئندہ پھیلے گا۔ جو ہمارے گھر نہیں آتا ہم اس کے گھر جائیں گے، جو ہمیں نہیں بلاتا اس کو ہم بلائیں گے، جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم اس کو تحفے دیں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن کرنا ہوگا۔ بدلہ تو دور کی بات، احسان کرنے کا سوچیں، اور ذاتی بدلے ہم لیں گے تو اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو فار اے گریٹر گڈ، فار دا گریٹر کاز دے دیں قربانی اپنی عزت کی، کوئی بات نہیں۔ اور پھر اگر ایک انسان انتقام لینے والا، بدلے لینے والا ہوتا ہے، ایک آدمی، ایک انڈیویجول کے ایکشن کی وجہ سے کفار پورے اسلام کو وینجفل قرار دے دیں گے کہ اسلام تو ہے ٹیررزم کا دوسرا نام، اسلام تو بہت زیادہ وینجفل ہے، بلڈ تھرسٹی ہے۔ تو فار گریٹر گڈ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ پھر دیکھیں، پھر آ رہا ہے ذالک، یہ بات پچھلی بات سن لی تم نے، اب آگے کی سنو۔ پچھلی بات بھی بہت اہم تھی، اب آگے ذرا کنیکٹ کرو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی الحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کہ بتا دیا یہاں پر کہ دیکھو مشرکوں کا عقیدہ بالکل غلط ہے، اللہ اس کو عرب کی سرزمین میں پنپنے نہیں دے گا۔ مشرکوں کے عقیدے کو، صحابہ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، حق غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر کی پکار سے عرب گونج اٹھے گا اور گونجتا رہے گا۔ بس اللہ سے تم امید رکھنا، اللہ العلی ہے، وہ اعلیٰ ہو کے ہی رہتا ہے، الکبیر ہے، اسی کی کبریائی کے ڈنکے بجیں گے پورے عرب میں۔ اور الحمدللہ 1450 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ وہاں جہاں ابو جہل بھی دفن ہے اور ابو لہب بھی دفن ہے، کیا پتہ اللہ ان کو سنوا دیتا ہو۔ 5 وقت جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اذان دی جاتی ہے، اور جب گواہی دی جاتی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ان پر عذاب ہی بن کر برستا ہوگا۔ اگر قبروں میں وہ سنتے ہیں، اگر اللہ اپنی قدرت سے ان کو سنواتا ہے تو کتنا پچھتاتے ہوں گے کہ واقعی ہم بھی مان لیتے تو ہم بھی عروج حاصل کرتے، ہماری بھی عزت ہوتی۔ پھر آگے فرمایا کہ ذرا اللہ کی قدرت پر اگر یقین نہیں آتا تو نشانیاں دیکھو۔ الم ترا، کیا دیکھا نہیں تم نے؟ ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ لطیف اور خبیر ہے۔ قدرت دیکھو کیسے اللہ نے بارش برسائی، ساری زمین ہریالی ہو گئی،
بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے. اسی طرح وحی کی بارش برسائی ہے اس نے. جو آج کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے کرم سے، وحی کی برکت سے ان کے دل اسلام کے لہلہاتے کھیت بن جائیں گے، نیکیوں کی فصلیں اگیں گی. اور کتنے بڑے بڑے مشرک مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل سے. عمر بن عاص، ابو سفیان، خالد بن ولید، ہند جس نے کہ حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی. فتح مکہ کے موقع پر اس نے بتوں کو اٹھا کر پھینک دیا تھا کہ تم ہمارے کسی کام نہیں آئے. بڑے بڑے اسلام کے مخالف سرنڈر کر گئے. اور اللہ بڑے غیر محسوس طریقوں سے کام کرتا ہے. اللہ کی ساری پلاننگ نظر نہیں آتی، وہ انڈر کور چل رہی ہوتی ہے، چیزیں ان پلیس آ رہی ہوتی ہیں، نتیجہ ایک دم نظر آ جاتا ہے. بس طاقت دیکھو اس کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ وہی غنی اور حمید ہے. اللہ کا فیض جاری ہے، اس کے خزانے بے انتہا ہیں، اسی کی حکمرانی ہے. پھر شرک کی کیا وجہ، کیا ضرورت ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے شرک کی؟ اور کوئی اگر اللہ واحد کے آگے نہیں جھکتا تو پھر اللہ ایسوں سے بے نیاز ہے. الحمید خود ہے، وہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے. جب مخلوق نہیں تھی، کوئی حمد کرنے والا نہیں تھا، تب بھی اللہ الحمید تھا. اور جو حمد کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے. اللہ تو خود اپنی ذات میں الغنی ہے، بے نیاز ہے. سب اس کی عبادت کریں تو اس کی سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کرے اس کو پرواہ نہیں، کوئی کمی نہیں کر سکتے. خود قابل تعریف ہے، خود اپنی ذات میں. الحمدللہ. چلیے یہیں تک ہم کرتے ہیں.